اگلے مصاحب محمد ابرار شاستری نگر متعالی درجہ عربی قوم ہے، جن کا موضوع مولوی ہے۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد۔ گرامی قدر صدر صاحب و معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دنیا تضادات کا مجموعہ ہے، یہاں بلندی ہے تو پستی بھی ہے، سیاہ ہے تو سفید بھی ہے، گرمی ہے تو سردی بھی ہے، بہار ہے تو خزاں بھی ہے، مومن ہے تو کافر بھی ہیں، عالم ہے تو جاہل بھی ہیں، داعی الی الخیر ہیں تو داعی الی الشر بھی ہے۔ ان اضداد کی حکمت اور فلسفہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک ضد کی پہچان اور قدر و قیمت اسی وقت ہوتی ہے جب اس کی دوسری ضد موجود ہو، جیسے عربی کا محاورہ ہے: تعرف الاشیاء باضدادها، چیزوں کو ان کی ضد سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر دنیا میں غریبی کا وجود نہ ہوتا تو امارت کی قدر نہ ہوتی، اگر بھوک کا نام و نشان نہ ہوتا تو شکم سیری کی قدر کون کرتا، اگر بیماری نہ ہوتی تو صحت کی قیمت کون جانتا، اگر موت نہ ہوتی تو زندگی کی حفاظت کون کرتا، اگر جہالت نہ ہوتی تو حصول علم کے لیے انسان مشقت کیوں اٹھاتا۔ پس جب زمین کی پشت جاہلوں سے خالی نہیں تو ضروری ہے کہ علماء بھی موجود ہو۔ جب دنیا میں ضلالت و گمراہی کی طرف بلانے والے موجود ہیں تو ضروری ہے کہ حق و صداقت کی دعوت دینے والے بھی موجود ہوں۔ جب فرعون اور قارون کے وارثوں سے دنیا خالی نہیں تو ضروری ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے وارثوں سے بھی بزم جہاں خالی نہ ہو۔ بلکہ میرا دعویٰ ہے کہ اس دنیا میں کسی چیز کا وجود اتنا ضروری نہیں جتنا کہ علماء حق کا وجود ضروری ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے علماء کا وجود ضروری ہے، اور دنیا کی بقا کے لیے بھی علماء کا وجود ضروری ہے۔ آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے، اگر علماء حق نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دین کسی کا محتاج نہیں، لیکن یہ عالم اسباب ہے، یہاں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہے، ہر معلول کی علت ہے، ہر اثر کا کوئی مؤثر ہے۔ تو اس عالم اسباب کے پیش نظر کہا جا سکتا ہے کہ اگر علماء نہ ہوتے تو نبی کے ورثاء اور خلفاء نہ ہوتے، اگر علماء نہ ہوتے تو نبی کے ورثاء اور خلفاء نہ ہوتے، اگر علماء نہ ہوتے تو اولیاء اور اتقیاء نہ ہوتے، اگر علماء نہ ہوتے تو ملحدوں اور بدعتیوں کو دین میں تحریف سے روکنے والا کوئی نہ ہوتا، اگر علماء نہ ہوتے تو قرآن سنت کے تراجم و تفاسیر نہ ہوتے، اگر علماء نہ ہوتے تو اکبر جیسے سرفروں کو دین اکبری کے ایجاد کرنے سے کون روکتا۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب کبھی کوئی فتنہ رونما ہوا، جب کبھی اسلام میں تحریف کرنے کی کوشش کی گئی تو علماء حق نے اس کی سرکوبی کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی۔ وہ بھوکے پیاسے تو رہے، انہوں نے تانے اور گالیاں سنی، انہیں جیل کی کال کوٹریوں میں بھی جانا پڑا، انہوں نے اپنے اعضاء اور گردن کو کٹوانا بھی منظور کر لیا، انہوں نے اپنی پیٹھ پر کوڑوں کی ضربات بھی سہلی، لیکن انہوں نے کسی ملحد اور بے دین کو، کسی جابر اور ظالم حکمران کو شریعت کے ادنا سے ادنا حکم کی بھی تحریف کی اجازت نہ دی۔ معزز سامعین، اسی متحدہ ہندوستان میں جب انگریزوں نے عیسائی مشینریوں کا جال بچھا دیا اور اسلامی عقائد کو بگاڑنے اور اسلامی تاریخ کو مسخ کرنے کی ناپاک کوشش کی تو ان کا مقابلہ کرنے والے بھی یہی علماء کرام تھے۔ اگر یقین نہیں آتا تو جائیے مالٹا کے در و دیوار سے پوچھئے شیخ محمود الحسن کون تھا، کراچی اور انڈیا کی جیلوں سے پوچھئے سید حسین احمد مدنی کون تھا، بالا کوٹ کے سنگریزوں سے پوچھئے سید احمد شہید اور سید اسماعیل شہید کون تھے۔
جزیرہ انڈمان اور کالے پانی سے پوچھئے جعفر تھانیسری کون تھا، مینا والی اور سیکری کی جیلوں سے پوچھئے سید عطا اللہ شاہ بخاری کون تھا، ان درختوں اور پھانسی گھروں سے پوچھئے جہاں حق بولنے والے پاکیزہ انسانوں کی لاشیں لٹکتی رہیں کہ وہ عظیم انسان کون تھے جنہوں نے دین کی حفاظت کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ کیا اب یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کی بات نہیں ہے کہ جن علماء حق کے صدقے ہمیں دین ملا، جن کی قربانیوں کے صدقے ہمیں کتاب اللہ ملی، جن کی جانفشانیوں سے ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملی، جن کی جہد و سعی سے مسجدیں آباد ہیں، جن کی کوششوں سے مدارس سے قال اللہ وقال رسول کی آوازیں آ رہی ہیں، آج انہی علماء حق کو مطعون کیا جائے، ان پر سب و شتم کیا جائے، ان کی ذات کو ہدف تنقید بنایا جائے۔ میں مانتا ہوں کہ بعض علماء سوء بھی ہیں جو علم کے نام پر دھبا ہیں، جن کا کام سوائے ضمیر فروشی کے کچھ نہیں، جو کتمان حق بلکہ تحریف حق سے بھی باز نہیں آتے، جو چند ٹکوں کے عوض نقد ایمان کا سودا کر لیتے ہیں، جو کہتے کچھ اور ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں۔ افسوس صد افسوس کہ آج کل بعض ایسے ہی نام نہاد مولویوں کی غلط حرکتوں کی وجہ سے بعض لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ مولویت ایک پیشے کا نام ہے، مولویت لوگوں کے ٹکڑوں پر پلنے کا نام ہے، مولویت تیجے 10ویں اور 40ویں کھانے کا نام ہے، مولویت ساتے اور جمراتے کا نام ہے، مولویت مالداروں کی چاکری کا نام ہے۔ مگر میں علماء حق کے تاریخی کردار کی بنا پر ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کہتا ہوں کہ مولویت نبی کی وراثت کا نام ہے، مولویت صحابہ کی خلافت کا نام ہے، مولویت پیام نبوت کا نام ہے، مولویت صداقت و حقانیت کا نام ہے، مولویت ناموس رسالت اور ناموس صحابہ کی حفاظت کا نام ہے، مولویت ابو حنیفہ کی فقاہت کا نام ہے، مولویت امام مالک کی حق گوئی کا نام ہے، مولویت احمد بن حنبل کی استقامت کا نام ہے، مولویت قاسم نانوتوی کے علم و حکمت کا نام ہے، مولویت شیخ الہند کی غیرت کا نام ہے، مولویت مولانا محمد الیاس کی دعوت و تبلیغ کا نام ہے، مولویت سید حسین احمد مدنی کی عظمت اور شوق شہادت کا نام ہے۔ ہمارا روحانی تعلق انہی بزرگوں سے ہے۔ ہم جب تک ان بزرگوں کا نام لیتے رہیں گے، باطل کو للکارتے رہیں گے، اور جب حق بات کہنے کی توفیق نہ رہی تو ہم ان بزرگوں کا نام لینا بھی چھوڑ دیں گے تاکہ یہ بزرگ بدنام نہ ہو۔ آخر میں آپ سے دو باتوں کی اپیل کروں گا۔ ایک تو یہ کہ آپ خود بھی عالم بنیے اور اپنے بچوں اور عزیزوں کو بھی عالم بنائیے۔ آپ کے ذہن میں یہ بات کبھی نہ آئے کہ ہمارے بچے اگر عالم بن گئے تو کھائیں گے کہاں سے، ان کی معاشی ضروریات کیسے پوری ہوں گی، بلکہ مشاہدے اور تجربے کی بات ہے کہ بہت سے ایم اے بی اے کرنے والے تو بے روزگار پھرتے ہیں، لیکن آپ نے کوئی عالم دین بے روزگار اور بھوکا نہیں دیکھا ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ علم حقیقت میں دین کا علم ہے جس سے اللہ کی معرفت اور دنیا و آخرت کی کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے علوم ہیں وہ حقیقت میں فنون ہیں۔ اور دوسری اپیل میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اور آپ کی اولاد دین کے علم سے محروم ہے تو کم از کم علماء سے محبت اور تعلق ضرور رکھیے، انشاءاللہ یہ محبت رائگاں نہیں جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔